بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابر کرم کے ناظرین و سامعین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم موجود ہیں حضور قبلہ پیر طریقت وارث علوم صوفیہ و اولیاء حضرت قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب دام لطفہ آپ کے پاس، اور بڑی ہی روحانی علمی نورانی شخصیت ہے اور ایک بہت بڑی ہستی حضور حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ ان کے جانشین ہیں۔ میں قبلہ سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ حضور قبلہ خواجہ محمد یار فریدی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا جو علم تصوف پہ کام ہے اور شعر پہ جو کام ہے، وہ اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ آج کے ہماری نوجوان نسل کو آپ کی جو فکری اور علمی خدمات ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی آپ فرمائیے گا۔ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو سر۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت نے کا اوڑھنا بچھونا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ اسی میں رہتے تھے اور اسی میں زندہ رہتے تھے۔ اللہ اکبر، بہت خوب۔ اور ان کا ایک تو طریقہ اظہار جو ہے وہ واز تھا۔ اچھا، واز کے ذریعے۔ واز کے ذریعے بہت خوب۔ اور اس میں ایسی اثر ہوتا تھا، صحیح، بڑی تاثیر ہوتی تھی۔ بہت اچھا۔ اور دوسری اس میں خصوصیت یہ تھی کہ موچی دروازے کے گراؤنڈ میں 50-50 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ اچھا، سپیکر نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، اور دور اور نزدیک والے برابر آواز یکساں پہنچتی تھی۔ واہ واہ، کیا کہ بلکہ آپ پوچھتے تھے بھی کسی تک اگر آواز نہ پہنچ رہی ہو تو مجھے بتاؤ۔ یہ تو برکت ہے، وہ فیضان مصطفیٰ ہے کہ اتنے 1,40,000 صحابہ کرام ہیں اور آواز سب تک پہنچ رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور اس میں کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ بھی روتے تھے اللہ اکبر، اور لوگ بھی روتے تھے، سبحان اللہ، سب دھنتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک کتاب ہے 20 بڑے مسلمان۔ 20 بڑے مسلمان، جی، اچھا، یہ دیوبندی مکتب فکر کے لوگوں نے اپنے 20 اکابرین کے کارنامے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک سردار احمد خان پتافی ہیں، ضلع راجن پور کے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت ضلع ڈیرہ غازی خان تھا۔ صحیح صحیح۔ ان کے حالات، ان کے کارنامے جو لکھے ہیں، ان میں ایک یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہمارے حضرت صاحب خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت کا اس نے مقابلہ کیا۔ اچھا، مقابلہ یوں کیا کہ وہ جو تحریر لکھی ہے وہ نور الحسن بخاری صاحب نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں انہوں نے ایسے انداز میں تنقید کی ہے کہ وہ تعریف ہی تعریف ہو گئی ہے۔ اچھا اچھا، مدہ ما یشبہ الظن، اس طرح کر کے۔ صحیح۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس دور میں یہاں بڑا پسماندہ علاقہ تھا، کوئی حق گو واعظ دائی نہیں آتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو صرف خواجہ محمد یار صاحب علیہ رحمت کے بارے میں کہا کہ ان کا طوطی بولتا تھا۔ صحیح۔ پھر وہ منظر کشی کی اس نے، صحیح، نور الحسن بخاری صاحب نے اچھا، ان کی خطابت کی صحیح۔ کہ اور یہ کہا کہ جب وہ خطاب فرماتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر جاتے اور چلتا ہوا دریا تھم جاتا تھا۔ واہ 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 واہ، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں، یہ تو سنا ہے کہ بریلی شریف بھی گئے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے انہیں جو ہار پہنایا، یعنی آپ کی خطابت کا اور پھر انہوں نے آگے لکھا کہ جب وہ مثنوی مولانا روم اور خواجہ غلام فرید کے دیوان پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے وہ مست و بے خود ہو جاتے تھے اور مجمع کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے تھے، اور پھر آگے انہوں نے جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا بعد میں۔ تو الفضل ما شہادت بہ الادا والی بات ہے وہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مثنوی مولانا روم جو ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی مثالوں کے ساتھ وہ سمجھاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ان مثالوں کے اندر، ان اشعار کے اندر جو گہرائی ہوتی تھی نا، اس تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہوتی تھی جہاں حضرت خواجہ محمد یار آپ پہنچ جاتے تھے۔ وہاں پہنچتے تھے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ باقی یہ تو ہے آپ کا جو، یعنی اس وقت بھی لوگ یہ کہتے تھے
کہ مثنوی مولانا روم نے لکھی ہے، پڑھی آپ نے؟ پڑھی آپ نے، واہ واہ واہ۔ اسی طرح دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں یہ مرزا غالب کا ایک بڑا نام گزرا ہے، اور انہوں نے جو ظاہر ہے کلام لکھا اور ایک ہی نعت، اور اس پہ ہی مرزا غالب ثنائے خواجہ یزداں گزاشتے۔ اس بہر پہ اس پہ حضرت خواجہ محمد یار فرید علیہ رحمت نے لکھا، ما حامد محمد پاک مازل، اللہ حمد خدا بحمد خدا داں فروختے ہوں۔ ہم ایسے کر لیتے ہیں کہ خدا کی تعریف حضور کے سپرد کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے مقام کو بھی تو کوئی نہیں جانتا نا۔ ایک دفعہ خطاب کے دوران مجمع میں کتے لڑتے ہوئے آ گئے، دوران خطاب افراتفری ہو گئی، خیر کتوں کو بھگایا گیا، لوگ پھر بیٹھ گئے۔ صحیح۔ آپ نے پھر موضوع بھی تبدیل کر لیا، فرمایا آپ کو پتہ ہے کتے کیوں آئے تھے؟ اچھا واہ۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو آپ نے فرمایا کتے واز کرنے کے لیے آئے تھے، واز کرنے آئے تھے، اور زیادہ حیرت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ یہی واز کرنے آئے تھے کہ یہ لڑنے والا کام ہمارا ہے، تمہارا نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اتنا لطف ہے اس بات میں، واہ 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 واہ۔ ڈاکٹر صاحب میں نے کئی جگہ پہ یہ واقعہ سنا ہے جہاں جھگڑا ہو رہا تھا، لڑ رہے تھے، لوگوں نے صلح کر لی، وہ عارف کے منہ سے جو بات نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کی تاثیر۔ آپ نے یقین کیجئے ایمان تازہ کر دیا، اور ایک صوفی کا حقیقی منصب بھی یہی ہوتا ہے، وصلہ خیر، کہ وہ لوگوں میں صلح کرائے۔ اور یہ تو تمثیل انہوں نے، اور حقیقی واقعہ اس سے کتنا خوبصورت انہوں نے مانا، اخذ کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ قبلہ پیر جی، آپ ماشاءاللہ نیشنل مشائخ کونسل کے بھی آپ چیئرمین ہیں پاکستان کے، اور پوری جتنی پاکستان کی وہ سجادہ نشین ہیں، وہ آپ کا بڑا بس میں تو ادنا خادم ہوں ان کا، میں نیاز مندی کے ساتھ ہمیشہ پیش آتا ہوں تمام مشائخ کے ساتھ، کبھی میں ایز اے چیئرمین نہیں یا صدر نہیں پیش ان کے ساتھ، میں نیاز مندی کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ میں بہت پیار اور انکساری منانم کے مندانم دوستوں کو ساتھ شامل کرنا۔ یہ جو ہمارے صوفیاء ہیں، ان پہ یہ جو پرفتن دور ہے، اس میں ہماری جو درگاہیں ہیں اور ہماری اتنے سجادہ نشین، ان پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کی ذمہ داری تو بہت عائد ہوتی ہے، جتنا بڑا حلقہ ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ بالکل بالکل۔ اور اصل بات یہ ہے کہ 3 چیزیں خانقاہ کے لیے ضروری ہیں۔ اچھا، 3 چیزیں خانقاہ کے لیے ضروری ہیں؟ ایک مسجد، ایک مدرسہ اور ایک لنگر۔ واہ واہ واہ، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں بہت۔ اور وہ جو مدرسہ ہے اس میں صرف یہ نصاب کی کتابیں نہیں، یہ درس نظامی والی صرف یہ نہیں، یہ بھی ہو نہیں، اس کے ساتھ ساتھ تصوف کی کتابیں، اور پھر وہاں جو تربیت کا نظام ہے، جو خانقاہی نظام اصل وہ ہونا چاہیے۔ اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے بہت سی جگہوں پہ، بہت سی چیزیں ہیں بھی، لیکن کچھ چیزیں ہیں کچھ نہیں ہیں، بہت خال کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماوے، ہماری تو بڑی کوشش رہتی ہے، ہمارے جو منشور ہے نیشنل مشائخ کونسل کا، اس میں بھی یہی چیز شامل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آستانوں کی اس اصلاح اور خانقاہ میں جو چیزیں خانقاہ نظام جو اس کو حضرت داتا گنج بخش علی، حضرت بابا فرید، حضرت خواجہ غریب نواز، چشتیہ نظامیہ سلسلہ ہے آپ کا، اس حوالے سے بھی ان کا بھی یہی لنگر والا سلسلہ کہ جو بھی آئے اسے لنگر کھلایا جائے، لوگوں کو خیال کیا جائے۔ بالکل۔ بہت اچھے۔ قبلہ پیر جی، انہوں نے جو سنا ہے ان کا وصال تو یہاں ہوا تھا لاہور میں، اور تدفین ہوئی تھی حضرت میاں رحمہ اللہ، 6 ماہ یہاں رہے تھے۔ اس کے بعد 6 ماہ کے بعد پھر صندوق بائی ٹرین یہاں سے گیا، پھر ان کی قبر کشائی ہوئی، پھر 6 ماہ بعد وہاں 6 ماہ بعد وہاں چلے گئے، ٹرین میں ایک ڈبہ بک کروایا تھا، اس میں وہ وہاں چلے گئے، پھر وہاں آپ کی تدفین ہوئی۔ 12 سال کے بعد پھر اس وقت چونکہ جگہ تھوڑی تھی، پھر 7 جگہ اور 12 سال بعد تیسری تدفین۔ اور آپ کا ایک شعر تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کیسا، وہ خاکسار ہوں برہم میرا مزار رہا۔ اچھا، وہ خاکسار ہوں برہم میرا مزار رہا، کہ خاک ہو کے بھی ہر ذرہ اشک بار رہا۔
کہ خو کے بھی تو انہوں نے پہلے اس کی طرف اشارہ فرما دیا تھا، پہلے اشارہ فرما دیا تھا۔ اچھا جب وہ تیسری مرتبہ تدفین ہوئی تو پھر ان کا چہرہ 2 دن صندوق مبارک رکھا رہا، کھلا رہا، ہاں لوگ زیارت کرتے لوگ رہے زیارت کرتے رہے، اور پھر محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، پھر وہ منظر بھی دیکھتے رہے جی بے شک۔ اسی طرح ہی ماشاءاللہ۔ بہت خوب قبلہ، ان کی جو شاعری ہے اور شعر وہ تو بڑے ہیں، کوئی ایک شعر ان کا، اور آپ خود بھی ماشاءاللہ بڑے باذوق شعر کہتے ہیں، کوئی 1-2 اپنے اشعار بھی۔ جی میں ایک دفعہ امریکہ گیا، اچھا پہلی دفعہ جب گیا، ویسے کئی دفعہ گیا ہوں، صحیح، پہلی دفعہ جب امریکہ گیا تو ایک جگہ رالے ڈرم ہے، وہاں میرا خطاب تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں لوگوں نے مجھے کہا کہ سرائکی سنا ہے اچھا امریکہ میں، امریکہ میں، گڈ، تو میں نے اپنی قبلہ گاہ کا شعر سنا ہے، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، واہ واہ واہ، حقیقت مجمع سے آواز آئی تھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ، میں نے کہا میں نے تو یہ سمجھا تھا شاید میں ہی پہلے آیا ہوں، عارف کا کلام تو مجھ سے پہلے یہاں پہنچا ہوا ہے، پہنچا، واہ 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 واہ۔ تو یہ بڑا معروف شعر ہے۔ اور ایک آپ کے اور اشعار ایسے وہ ہیں، حلیمہ کی ڈاچی والا بھی؟ نہیں وہ آپ کا نہیں ہے، اچھا وہ منسوب ہے آپ؟ جی وہ منصوب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ ایک ضرب المثل ہو گئے ہیں بعض اشعار، جیسے اچانک کسی کا کام ہو جاتا ہے صحیح، بغیر کسی اسباب کے، جی جی، تو وہاں وہ لوگ پڑھتے ہیں شعر، اچھا، کہ وہ شعر ہے اساں سندے آیوں اساں سن دے آئے ہوں، قدیمن حدیثن، اچھا اساں سندے آیوں قدیمن حدیثن، غریبیں دے ویڑے وسیندے محمد۔ واہ واہ واہ، وہ دوسرا مصرع جو ہے نا، وہ جس کا بھی کام ہو جائے وہ کہتا ہے غریبیں دے ویڑے وسیندے سندھ محمد، یہ بڑا معروف ہے سرائکی جو خطہ جی ہے جی اس میں کافی معروف ہے۔ اور آپ اپنا جو ایک تو یہ ابھی آپ نے ایک سنایا تھا زلفوں والا، وہ کسی شاعر کا، وہ بھی ذرا دوبارہ سنا۔ جی ہاں، وہ کلیم عاجز صاحب کا وہ شعر تھا اچھا، کہ جدا جب تک تیری زلفوں سے پیچ و خم نہیں ہوں گے، جدا جب تک تیری زلفوں سے پیچ و خم نہیں ہوں گے، ستم دنیا میں بڑھتے ہی رہیں گے، کم نہیں واہ ہوں گے۔ واہ 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 واہ، کیا بات کیا بات۔ اس میں اور بھی بڑے خوبصورت شعر ہیں، اس میں کوئی دماغ حاضر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت اچھا بہت اچھا۔ میرے اپنے نعت میں لکھتا ہوں، غزل بھی لکھتا ہوں، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میرا ایک مجموعہ بھی ہے، شاعری مجموعہ بھی ہے بیتابی کے نام سے، بیتابی، واہ جی واہ، زبردست، تو اس کے 2 شعر میں نعت کے سنا پیش کر دیتا ہوں، نا غزل بھی ہے ویسے تو۔ ماشاء اللہ، نعت کے تو معروف میری نعت ہے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، بڑا معروف، بچہ بچہ پڑھتا ہے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ واہ واہ، بہت۔ یہ ہمارے ابر کرم پہ ہمارے دوست ہیں سلیم مہاروی صاحب، انہوں نے چند دن پہلے یہی نعت ہمارے چینل پہ سنائی۔ جی جی جی، واہ جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ایک میرا نعتیہ شعر بڑا سال ممتنع ہے، جی، میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میں ان کا نام لیتا جا رہا میں ہوں، ان کا نام لیتا جا رہا ہوں، میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں۔ واہ، میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں، واقعی فلبدی ہے تو ماشاء اللہ۔ سال ممتنع، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، آپ کا سایہ سلامت رکھے جی، آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔